السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ابھی پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم کی تشریح لکھنے کا طریقہ سیکھا اور نظم کی تشریح کو یاد کرنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ اب ہم نظم کے تشریح کے کچھ اہم نکات کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ پچھلے لیکچر میں رہ گئے تھے۔ اب ہم ان اہم نکات کے بارے میں جانیں گے۔ تشریح کا لکھنے میں جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ تشبیہ، استعارات اور فنی محاسن کا ذکر کرنا ہے۔ جب ہم نظم کی تشریح لکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم تشریح میں تشبیہات، استعارات اور فنی محاسن کا ذکر کریں۔ یعنی جب شاعر کوئی بھی شعر لکھتا ہے، کوئی نظم لکھتا ہے، جب کوئی غزل لکھتا ہے تو اس میں وہ ہیئت کا استعمال کرتا ہے، تشبیہات کا، استعارات کا استعمال کرتا ہے، جس سے اس کی شاعری جو ہے مزید خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہیئت کہا جاتا ہے کہ جو شعر ہے وہ کس ہیئت کا ہے، یعنی وہ پابند نظم کا ہے یا معرّہ نظم کا ہے، آزاد نظم کا ہے، یہ کس قسم کی نظم ہے۔ جیسے نظم بڑھے چلو جو ہے اس کی ہیئت جو ہے وہ مسدس ترجیع بند ہے۔ اس کی جو ہیئت ہے مسدس ترجیع بند ہے، جس کی تعریف ہم اس کی مشق میں بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل شعر میں شاعر نے تشبیہات اور استعارات کا نہایت خوبصورتی سے استعمال کیا ہے اور شاعر کا اسلوب بیان نہایت رواں اور شگفتہ ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ درج ذیل دیے گئے شعر میں جو اختر شیرانی ہیں وہ ایک رومانوی شاعر ہیں اور ان کی شاعری میں رومانیت کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ فنی محاسن ہوتے ہیں جس میں ہم شاعر کی شاعری کی خوبیوں کو 2 سے 3 جملوں میں لکھتے ہیں۔ ایسا لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسا لکھنے سے آپ کی تشریح معیاری اور بہترین ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے شعر کی تشریح میں اقوال، احادیث، آیات قرآنی اور حوالہ شعر ضرور تحریر کریں۔ جیسے کہ ابھی آپ کو کل کے جو لیکچر میں نے آپ کو نظم بڑھے چلو کا جو تشریح بتائی اس میں نے آپ کو اضافی حوالہ اشعار بھی دیے اور کچھ احادیث اور اقوال بھی دیے۔ تو اسٹوڈنٹس جب آپ تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس تشریح کے مطابق ضرور اس میں اضافی اشعار کا اضافہ کریں۔ جب کچھ بچے ایسے ہیں جنہیں تشریح لکھنا بہت اچھی آتی ہے، وہ بہت اچھی وضاحت بھی کرتے ہیں لیکن اس کے مطابق ان کے نمبر نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں اضافی اشعار، احادیث اور آیت قرآنی وغیرہ کا حوالہ نہیں دیتے، جو کہ ان کے نمبر کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ کم از کم جب آپ تشریح کر رہے ہوں تو ہر صفحے پر ایک اضافی شعر ہو یا ایک آیت قرآنی ہو یا حدیث ہو۔ خاص طور پہ جب آپ نعت اور حمد کی تشریح کر رہے ہوں تو اس میں اخلاقیات اور مذہب سے لحاظ سے جو آپ کا موضوع آ جاتا ہے تو اس میں اقوال، احادیث اور آیت قرآنی کا زیادہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو اب اس بات کا آخر میں یہ ظاہر ہوا کہ تشریح میں حوالہ شعر، حوالہ اقوال، حوالہ احادیث اور حوالہ آیت قرآنی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے نظم کے دونوں اشعار کی تشریح اکٹھی بھی کی جا سکتی ہے اور الگ الگ بھی۔ یہ بات میں آپ کو پچھلے لیکچر میں تشریح کے طریقے میں سمجھا چکی ہوں کہ یہ آپ اسٹوڈنٹ کے لیے آپشن ہے، وہ تشریح اکٹھی بھی کر سکتا ہے اور الگ الگ بھی۔ اگر اس کے پاس زیادہ وقت ہے تو وہ تشریح اکٹھی کر دے اگر اس پاس زیادہ وقت ہے تو وہ تشریح الگ الگ شعر کی کرے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ وضاحت کرے۔ لیکن اگر اس کے پاس وقت کم ہے تو وہ دونوں اشعار کی تشریح جو ہے وہ اکٹھی بھی کر سکتا ہے۔ یہ آپشن اسٹوڈنٹ کے پاس ہے اور وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ اس کو تشریح کتنی اچھی آتی ہے اور کتنی اچھی وہ اس کی وضاحت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے نظم کے ہر شعر کی تشریح 2.5 یا 3 صفحات پر ہونی چاہیے، کل صفحات 5 یا 6 ہوں۔ اگر آپ ایک شعر کی تشریح کرتے ہیں تو 2.5 سے مراد یہاں پر 2.5 سے 3 صفحات آ جاتے ہیں اور کل صفحات اگر آپ دونوں اشعار کے کرتے ہیں تو وہ 5 سے 6 صفحات ہیں۔ یاد رکھیں اسٹوڈنٹس کہ ہمیشہ آپ 5 یا 6 صفحات کی تشریح 2 اشعار کی جو ہوگی وہ لازمی لکھیں۔ آپ اگر اس سے زیادہ لکھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے نمبر ہی کٹیں گے۔ اگر آپ اس سے کم لکھیں گے تب بھی آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ اگر آپ 5 یا 6 صفحات پر لکھیں گے اور اس کے اندر ہی آپ اس شعر کی وضاحت کر دیں گے تو آپ کی تشریح معیاری ہو جائے گی۔
لیکن اگر اس میں آپ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں اور ایک ہی بات کو بار بار لے کے چلتے رہیں گے اور صفحے بھرنے کا مقصد صرف اسی بات کو دہرانا ہوگا تو آپ کی تشریح کا مقصد نہیں رہے گا، آپ کی تشریح کو وہ معیاری تشریح نہیں رہے گی جو کہ ایک ممتحن کی نظر میں ہوتی ہے۔ تو آپ تشریح کو بہترین کرنے کے لیے شعر کی ہر حوالے سے اس کی وضاحت کریں، حوالہ اشعار دیں، اور کل جو تشریح ہے وہ اس کے صفحات 5 سے 6 ہونے ضرور چاہیے۔ اس کے علاوہ شاعر کا نام اور نظم کا نام ایک ہی مرتبہ مگر واضح طور پر الگ الگ سطر میں تحریر کریں۔ بعض طلباء کیا کرتے ہیں کہ جب وہ تشریح کر رہے ہوتے ہیں تشریح کے اندر ہی شاعر کا نام اور نظم کا عنوان لکھ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ممتحن کی نظر نہیں پڑتی اور وہ 2 نمبر جو ہے آپ کی تشریح کے کاٹ لیتا ہے۔ اگر آپ، جیسے میں نے آپ کو پیچھے تشریح کا طریقہ بتایا، اگر آپ شاعر کا نام اور نظم کا عنوان الگ الگ اور واضح طور پر لکھیں گے تو آپ کو 2 نمبر اوپر ہی مل جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ شاعر کا نام اور نظم کا عنوان تشریح کے اندر نہ لکھیں۔ اسی طرح سے حوالہ اشعار، اقوال، احادیث اور آیت قرآنی کے لیے مارکر کا استعمال کریں۔ اگر آپ مارکر کا استعمال کریں گے تو آپ کی تشریح جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جائے گی اور زیادہ خوبصورت دکھائی دے گی اور آپ کو اچھے نمبر ملنے کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اشعار کے لیے آپ علامت لگائیں جو سامنے نظر آ رہی ہے، اور مصرع کہتے ہیں شعر کے پہلی لائن کو، اور مصرعے کے لیے عین کی علامت لگائیں اور اقوال کو واوین کے اندر لکھیں تاکہ آپ کی تحریر نمایاں اور خوبصورت ہو جائے۔ پیچھے رموز اوقاف میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ واوین کی جب علامت استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی عبارت جو ہوتی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، پرومیننٹ ہو جاتی ہے، اور ممتحن کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ کم از کم رموز اوقاف کے بارے میں جانتا ہے، اس کو اردو کے بارے میں کچھ نہ کچھ، اس سبجیکٹ کے بارے میں اس کی کچھ نہ کچھ گرفت ضرور ہے، جس کی وجہ سے وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو نمبر دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے شعر کی ہر پہلو سے وضاحت کریں۔ آخر میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ جب تشریح کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کی تشریح نہایت نیٹ صفائی سے کی گئی ہو، اس میں مارجن لائن لگائی جائے، مارکر کا استعمال کیا جائے، ہیڈنگ دیتے ہوئے انڈر لائن کیا جائے تاکہ آپ کی تشریح جو ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ اور اس کے بہتر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ روزمرہ، جب آپ لیکچر ٹیچر سے کلاس میں سن رہے ہوتے ہیں، جب آپ پریکٹس گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کالج میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس پریکٹس کو اسی طرح سے رکھیں نیٹ کرنے کی۔ جیسے آپ کی اچھی پریکٹس ہوگی امتحان میں بھی آپ کی ویسی ہی پریکٹس ہوگی، اور امتحان میں بھی آپ ایسا ہی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو طلباء، آپ نے اب اس تشریح کو اچھا کرنے کے لیے پورا سال اور باقی اردو کے پیپر کو بھی اچھا کرنے کے لیے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ محنت کرنی ہے تاکہ آپ کا پیپر اور آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔